نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 4 سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 to 16، 8 سے لے کر 16 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ہیں، وا اور من بعض۔ من کا ترجمہ ہم نے آپ کو بتایا تھا سے ہوتا ہے، لیکن یہاں من بعض کی ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں جہاں من بعض کا معنی دے گا وہاں ہم آپ کو بتاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ترجمے کا جو ربط ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سارے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی۔ و اور من بعض، الناسی لوگ ہیں۔ الناس کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ نون واو سین ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے مانوس ہونا، انس ہونا۔ انسان مانوس ہو کر مطمئن ہوتا ہے۔ جب انسان انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ انسیت پاتے ہیں اور یوں وہ مطمئن رہتے ہیں۔ یہ لفظ نسیان سے بھی ہے، اور نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ بھولنا انسان کی خصوصیت ہے، یعنی انسان بھول جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ ہر بات کو یاد رکھے تو جینا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ہیں، من جو، اب یہ دیکھیں من ہے، من کا ترجمہ سے اور دوسرا ترجمہ آج آپ نے سیکھا بعض، لیکن یہ ہے من، میم کے اوپر زبر ہے، جو کوئی کسی کی بات ہو رہی ہے۔ من جو یقولو کہتے ہیں۔ اب لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، یقول کا جو لفظ ہے یہ بھی آپ اردو میں پڑھتے ہیں، قول۔ وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم، آمن ایمان لائے، نہ ہم، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، و اور بالیوم الآخر یوم آخرت پر۔ آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں ساتھ اللہ کے اور ساتھ یوم آخرت کے، لیکن زیادہ مناسب لفظ جو ہیں وہ یہی لگ رہے ہیں کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی قیامت کے دن پر۔ و حالانکہ، آپ نے واو کے معنی پڑھے تھے اور، لیکن یہاں پر واو حالیہ ہے، یعنی حال بتانے کے لیے آئی ہے۔ جب آپ اردو میں لکھتے ہیں نا حالانکہ، تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا کھول کے پڑھیں تو یہ اصل میں کہا جا رہا ہوتا ہے حال یہ ہے کہ، حال یہ ہے کہ کو کیا کر دیا گیا حالانکہ۔ تو واو یہاں پر حالیہ ہے، یعنی ان لوگوں کا حال یہ بتایا جا رہا ہے، یہ کہنے والوں کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کی حالت بتا رہے ہیں، وما حالانکہ نہیں۔ اب یہاں پر ماں بھی نہیں کا ترجمہ دے رہی ہے، حالانکہ اب تک آپ نے جو ماں کا ترجمہ سیکھا وہ جو سیکھا۔ اس کا ایک اصول ہے، وہ انشاءاللہ آگے الفاظوں کو پڑھا کے میں واضح کرتی ہوں۔ فی الوقت اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ یہاں ماں نافیہ ہے، یعنی نہیں کا معنی دے رہی ہے۔ وا حالانکہ ماں نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ حال یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ وہ کہہ کے آ رہے ہیں پیچھے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک یہ کہہ رہے ہیں
لیکن اللہ کے نزدیک ایمان والے نہیں ہیں. اب یہاں پر ما نافیہ کس طرح سے ہوئی؟ آپ ہم کو اگر سرکل کر لیجئے، ہم اسم ضمیر ہے جو کہ ہم اپنی اردو زبان کی گرامر میں بھی پڑھ چکے ہیں. ایک ہوتا ہے اسم کسی بھی چیز کا نام، ایک ہوتا ہے اسم ضمیر جب ہم کسی چیز کا نام بار بار نہیں لیتے تو وہاں ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں. اس کی اگزامپل یوں لے لیجئے، حامد آیا، وہ بیٹھا، اس نے کھانا کھایا. ہم ایک ہی نام بار بار ریپیٹ نہیں کرتے. جیسے کہ ہم یوں نہیں کہتے حامد آیا، حامد بیٹھا، حامد نے کھانا کھایا. ہم بار بار نام لینے کی جگہ اسم ضمیر استعمال کرتے ہیں. یہاں یہ ہم اسم ضمیر ہے. جو بھی جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو. اب یہ چونکہ ہم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اسم سے شروع ہونے والے جملے سے پہلے ما آ جائے، جیسے کہ یہاں آ رہا ہے، تو ما کا ترجمہ نہیں میں بدل جائے گا. اب آپ اس کا ترجمہ جو نہیں کریں گے نہیں کریں گے، یعنی یہ ما نافیہ ہے. آگے بمؤمنین کے ساتھ بی لگا ہوا ہے. اگر آپ اس بی کو سرکل کر دیجئے، آپ دیکھیے کہ اس بی کا کوئی ترجمہ ہے نیچے؟ نہیں. لیکن یہاں پر با کی اٹیچمنٹ دی گئی ہے. جب جملہ اسمیہ کے شروع میں ما آ جاتا ہے تو ما کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، اور با کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے، با کے صلے کی وجہ سے کلام میں شدت اور تاکید پیدا ہو جائے گی. یعنی اگر میں اس کو یوں کہوں وما ہم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، یعنی وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، یہ شدت پیدا کی جا رہی ہے کلام میں. اسی لیے آپ کو یہاں پر بمؤمنین کے ساتھ جو با ہے اس کا ٹرانسلیشن نہیں ملے گا، کیونکہ یہ صرف اور صرف کلام میں شدت، سٹریس، تاکید پیدا کرنے کے لیے آئی ہے. اب یہ اصول آپ انشاءاللہ یاد رکھیے گا. جہاں جہاں یہ اصول استعمال ہوگا ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے گا کہ جملہ اسمیہ سے پہلے اگر ما آ جائے تو ما نافیہ ہو جاتی ہے، اور اگر اسی جملے میں آگے با کا صلہ آ جائے تو کلام میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اب یہاں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں سے اب تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے. پہلا گروہ تھا متقین، جن کا ذکر سورۃ البقرہ کی بالکل ابتدا میں ہوا. پھر ذکر ہوا کافرین کا. اب یہاں پر منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو موقع پرست تھے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے. یعنی یہ بظاہر مسلمان تھے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں، وما ہم بمؤمنین. منافقوں کی بہت سی بری خصلتوں کا اللہ تعالیٰ اب آگے بیان کریں گے تاکہ مسلمان ان کے ظاہر حال سے دھوکہ نہ کھا جائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے. تو ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلص مومنین کو منافقین کی ان بری خصلتوں یا ان بری صفات کے بارے میں بتا کر محتاط کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بات کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بذات خود بہت برا اور نہایت خوفناک امر ہے. یعنی کوئی برا ہو اور آپ اسے کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ نیک ہے، تو یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے، آپ اس کے دھوکے میں آ سکتے ہیں. تو یہاں جو لوگ برے تھے ان کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں تاکہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ان پر زیادہ بات ہوگی
بنسبت کفار کے. حالانکہ کافر بھی بہت برے لوگ ہیں، لیکن کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 آیات میں واضح کیا، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ منافقین کا ذکر کافی آیات تک چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. بظاہر یہ مسلمان ہیں، بظاہر یہ اچھے لوگ ہیں، لیکن ہوتے نہیں ہیں. منافقت جو لفظ آپ کئی بار پڑھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بھلائی کو ظاہر کرنا اور برائی کو پوشیدہ رکھنا. جو بھی منافق ہوتا ہے وہ بھلائی کو ظاہر کرتا ہے، اور جو اس کی برائی ہوتی ہے وہ اس کو چھپا کر رکھتا ہے، اس کو فرنٹ پہ نہیں آنے دیتا. منافقوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ ہوں وہ خالص منافق ہوتا ہے، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک ہو، ان میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے. وہ خصلتیں یہ ہیں: جب اسے امانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو اسے توڑ ڈالے، اور جب جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی یہ 4 علامتیں، خصلتیں یا صفات منافقین کی ہیں. جس میں 4 ہیں وہ تو خالص منافق ہے. اگر کسی شخص میں کوئی ایک خصلت ہے تو وہ بھی نفاق پر ہے جب تک کہ اس کو چھوڑ نہیں دے. ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اس شخص کو اللہ کے سامنے سب سے زیادہ بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور کچھ لوگوں کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی ڈبل فیس، ڈبل سٹینڈرڈ، 2 چہرے والے لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین ہوں گے. منافق ہوتا ہے ان فرنٹ تو بہت اچھا ہوتا ہے، بیک آف سکرین بہت برا ہوتا ہے، پس پردہ بہت برا انسان ہوتا ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اسی دھوکے بازی کو واضح کر رہے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں آتی ہے کبھی دوسرے ریوڑ میں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں منافق کی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے کہ اس کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے یہ وہیں چلا جاتا ہے، یعنی مفاد پرست ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس حقیقت کو کھولا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بظاہر تو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اور یہ اسپیشلی تب کہا کرتے تھے جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے، آ کے کہتے تھے آمنا باللہ و بالیوم الآخر. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے لیے کہا وما ہم بمؤمنین، ان کا حال یہ ہے کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. بڑی سخت بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کی ہے. ہم سب کو ایک چیک لسٹ بنانی ہے جس میں ہم ان منافقین کی صفات کو لکھیں گے اور اپنا جائزہ لیں گے کہ کہیں کوئی صفت ہم میں تو نہیں ہے. اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ ایک چیک لسٹ بنائیں گے جس میں آپ نے ان صفات کا نام لکھنا ہے. جیسے کہ منافقین کی صفت ہم نے پڑھی، جھوٹ بولتے ہیں. دوسری صفت خیانت کرتے ہیں. تیسری صفت وعدہ خلافی کرتے ہیں. چوتھی صفت بد اخلاقی کرتے ہیں. یعنی جب کوئی انبن ہو جائے کسی سے تو گالم گلوچ پر آتے ہیں، اسٹریٹ لینگویج بولتے ہیں. اگر آپ یہاں یہ لکھ لیں کہ بد اخلاقی کرتے ہیں. اسی طرح سے بناوٹی لوگ ہوتے ہیں، ڈبل فیس لوگ ہوتے ہیں، کسی کے سامنے کچھ اور کسی کے سامنے کچھ. پھر مفاد پرست ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، لیکن عمل سے انکاری ہوتے ہیں. یہ چیک لسٹ بنا کے ہم سب مجھ سمیت دیکھیں گے کہ ہم میں تو یہ صفات نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو
بچانا ہے. کیوں؟ کیونکہ شروع میں ہم نے پڑھا ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے پر تقوی والوں کے لیے. تو نہ ہمیں کفار میں سے ہونا ہے، نہ ہمیں منافقین میں سے ہونا ہے. ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم مومنین میں سے ہوں. تو لازمی طور پر اپنے آپ کو ان بری خصلتوں سے بچانا ہے. جھوٹ بالکل نہیں بولیں گے، چاہے اس سچ بولنے کا کتنا بھی نقصان ہو رہا ہو. جب آپ کسی ایسی سچویشن میں پھنستے ہیں جہاں جھوٹ بول کر آپ اپنے آپ کو سیو کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ وہ فائدہ وقتی فائدہ ہوتا ہے، لیکن جھوٹ کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر. وہ کھل کر رہے گا. سچ کو آنچ نہیں ہے، لیکن جھوٹ کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. پھر جب وہ جھوٹ سامنے آتا ہے تو پھر ہم کسی طور پہ بھی ٹرسٹ وردی نہیں رہتے. پھر لوگ ہم پر ٹرسٹ نہیں کریں گے، ہم پر بھروسہ نہیں کریں گے. تو جھوٹ کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں. سچ کہیں، اپنے آپ سے بھی سچ کہیں، اپنے رب سے بھی سچ کہیں، اور اللہ کے بندوں سے بھی سچ کہیں. پھر اس کے بعد خیانت. جو امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے رکھی ہیں، ہمیں اس کو فلفل کرنا ہے. ہم اس میں خائن نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ہاں، باوجود کوشش کے بھی آپ اپنی کچھ ذمہ داریوں کو اچھے سے فلفل نہیں کر پاتے، اچھے سے پورا نہیں کر پاتے، تو آپ کی پرخلوص نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کمی کوتاہی کو معاف کرے گا. لیکن اگر واقعی خائن ہوئے تو پھر کل اس کا جواب دینا ہے. تیسری بات، جو وعدہ کیا ہے، جس کو زبان دے دی ہے، بس اب پورا کرنا ہے. یہ اتنی پیاری صفت ہے کہ جو کہہ دیا ہے اب اس کو پورا کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اس وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا ہے نا، بس اب یہ کریں گے. زبان کے پکے، وعدے کے پکے، اور کسی مجبوری کے تحت کبھی کوئی وعدہ نہ نبھا سکیں تو جس سے وعدہ کیا ہے اس سے معذرت کریں. ٹائم لگ رہا ہے تو یہ بتائیں کہ اتنا ٹائم لگ جائے گا، اور اگر بالکل اس کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہے تو معذرت کریں گے، اور جو اس کا نقصان ہے پھر اس کو بیئر بھی کریں گے، برداشت بھی کریں گے. بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کی پوری کوشش کریں گے. جو آپ ہیں سو ہیں. آپ کو پتہ ہے جو بناوٹی انسان ہوتا ہے یا جو ڈبل فیس انسان ہوتا ہے اس کو بڑی چیزیں یاد رکھنی پڑتی ہیں کہ میں نے اس کے سامنے ایسا بن کے دکھایا تھا، ہر دفعہ مجھے اب ایسے ہی بن کر جانا ہوگا. آپ اچھے ہوتے ہیں تو ہر جگہ اچھے ہوتے ہیں. مومن ہر جگہ اچھا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں اچھا اور کہیں برا ہو. اور کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کریں گے کہ اچھا فلاں میرے ساتھ اچھا ہے تو میں اچھی رہوں، میرے ساتھ کوئی برا ہے تو میں بری رہوں. نہیں، جو آپ کے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ تو بہت اچھا ہونا ہے، اور جو آپ کے ساتھ برا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے. کیونکہ جو اچھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی ہم اچھے ہوں کبھی ہم برے ہوں. اور یہ جو تصنع ہے، تصنع یا بناوٹ، یہ آپ کی پرسنالٹی کو اتنا ڈسٹریکٹ کرتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی آپ کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بناوٹ اختیار کرتے ہیں تو آپ کا جو ایک نیچرل وے ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک قدرتی انداز اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے کے رکھا ہے. ہم بولنے میں یا کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں جب بھی بناوٹ اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم نیچرل نہیں رہتے، ہم آرٹیفیشل ہو جاتے ہیں. آرٹیفیشل چیزوں کی پھر کیا وقت ہے آپ کو اندازہ ہوگا اس کا. اسی لیے کبھی بھی آرٹیفیشل نہ ہو. آرٹیفیشلی کسی کے سامنے اچھا بننا اور دل میں اتنے بغض رکھنا. اب کسی کے لیے دل میں کوئی برائی آ بھی گئی ہے نا تو اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے اور اس سے اچھے سے ملنا ہے، صاف دل کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ. ورنہ آپ کے کسی نہ کسی عمل سے وہ بناوٹ ظاہر ہو جائے گی. تو ڈبل فیس نہیں ہونا، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ بدترین لوگ ہوں گے اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں ہونے سے بچائے. پھر مفاد پرستی. مفاد پرستی یہ ہے کہ جہاں میرا فائدہ میں نے وہاں پہنچ جانا ہے، اور جہاں مجھے اپنا نقصان نظر آئے میں نے غائب ہو جانا ہے.
یہ منافق کیا کرتے تھے. اس کی اگزامپل کچھ یوں لے لیجئے کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو یہ غائب، جب مال غنیمت لینے کی بات آتی تو آ جاتے تھے. کیوں ہم مسلمان نہیں؟ کیوں ہم آپ کے بھائی بندے نہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں؟ کیا ہم آپ کی مجلسوں میں نہیں آتے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاسز میں نہیں آتے؟ ہم تو آتے ہیں. ہم کسی مجبوری کی وجہ سے جنگ میں نہیں آ سکے تھے. مال غنیمت تو دو ہمیں. یہ مفاد کا بندہ. اس میں جو بے غرض ہونا ہے اس کے لیے کافی ہرڈلز آپ کو اٹھانے پڑتے ہیں، کافی مشکلات آپ کو اٹھانی پڑتی ہیں کہ آپ کو کوئی غرض نہیں ہے. اب آپ جو بھی کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ کافی ٹف جاب ہے، لیکن یہی اللہ کو پسند ہے. خود غرضی اللہ کو پسند ہی نہیں. اچھا، اس سے بھی آپ کی پرسنالٹی ڈسٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی آپ کی شخصیت متاثر ہوتی ہے، یعنی آپ ایک برے انسان بنتے ہیں. جب آپ مفاد پرست نظر آتے ہیں نا کسی کو تو کوئی آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچے گا. ایسے لوگوں کی ہمیشہ رسپیکٹ ہوتی ہے جو آپ کو بے غرض نظر آتے ہیں، بے لوس نظر آتے ہیں، جو نہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں چاہیے، کچھ بھی فائدہ نہیں چاہیے، کوئی غرض نہیں، کوئی فائدہ نہیں، صرف اللہ کے لیے. تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے اپنا ایک سیلف اسسمنٹ کر لیں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں. اچھا، بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہمیں ان میں نہ کرے. ٹھیک ہے، بہت ڈرتے ہیں ہم اپنے آپ کو منافق کہنے سے یا منافقوں میں شامل ہونے سے. کوئی کہہ دے تو برا بھی بہت لگتا ہے کہ یہ کیا منافقت ہے. مثلا کبھی کوئی کہہ دے ایسا تو بہت برا لگتا ہے کہ کہاں سے ہم منافق ہو گئے. لیکن بڑے آرام سے جھوٹ بول لیتے ہیں، بڑے آرام سے وعدے توڑ لیتے ہیں، بڑے آرام سے خیانتیں کرتے ہیں. یوں ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں لیکن کام ہم منافقوں والے کریں. اور ہمیشہ اصلاح کے لیے اپنے آپ کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. اس وقت بیٹھ کے یہ نہیں سوچنا اچھا اس نے منافقت کی تھی، اچھا ہاں وہ بھی منافق ہے، اچھا ہاں یہ بھی میرے خاندان میں جو بندہ ہے منافق ہے. نہیں، یہاں بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچنا میں کہاں غلط ہوں. کیونکہ ایسا عموماً ہوتا ہے کہ جب لوگ دین پڑھتے ہیں تو وہ جو اصلاح کا دائرہ کار ہے نا وہ دوسروں کے ارد گرد تو ضرور باندھتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. تو بڑی سخت آیت ہے. آگے اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. اتنا ہی رکھتے ہیں اور ایک سوچ کے ساتھ، ایک ہوم ورک کے ساتھ آپ کو بھیج رہی ہوں. آپ انشاءاللہ اس پر غور و فکر کیجئے اور ذرا ایک ہفتہ چیک کریں گے کہ جھوٹ کا ریشو کیا ہے. جھوٹ صرف زبان سے نہیں بولا جاتا، عمل سے بھی بولا جاتا ہے. سوچ کر آئیے گا یہ عمل سے کیسے بولا جاتا ہے جھوٹ. دوسرا دیکھیے گا کہ آپ اس ایک ہفتے میں جو آپ کی جو بھی رسپانسبلٹیز ہے، مثلا کہ روٹی بنانا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، برتن دھونا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کی تو ایک لمبی لسٹ ہے ذمہ داریوں کی، تو اس کو فلفل کرتی ہیں انہیں. اچھا، کرنے میں وہ دل کو جلا بھنا کے تو نہیں کرتی، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ گھر کے کام اتنے دل جلا جلا کے کرتے ہیں کہ وہ جو ایک روحانیت ہوتی ہے نا گھر کے کام کرنے کی بھی، کہ اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، میں اللہ کے لیے اس کو پورا کری ہوں، تو وہ بھی چلی جاتی ہے. سارا دن کوس کوس کے اپنے آپ کو یا گھر والوں کو یا کاموں کو دن نکالتی ہیں، اور پھر نہ چہروں پہ رونق رہتی ہے، نہ گھر میں کوئی رونق رہتی ہے، نہ محبتیں رہتی ہیں، نہ روحانیت رہتی ہے. تو ایک تو اپنی جتنی بھی رسپانسبلٹی، اچھا کلاس سے ریلیٹڈ بھی رسپانسبلٹیز اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ بنایا ہے، چاہے آپ ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ آن لائن اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے اس کام سے جڑی جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آپ کا امین ہونا مانگتی ہیں. یہ بھی دیکھیں، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو چیک کریں. بد اخلاقی کو چیک کریں، بڑے آرام سے کسی بات پر غصہ کر کے کہہ دیتے ہیں اس نے دلایا تھا غصہ، یہ وجہ بن گئی. کبھی خود کو نہیں کہتے کہ میں نے اتنے بھونڈے انداز میں اپنے غصے کو کیوں باہر نکالا. لیکن غصہ تو غیرت کی علامت ہے، ہر بری چیز پر آ سکتا ہے. حضرت عمر کو بڑا آتا تھا، لیکن
غصے کو باہر نکالنا وہ بھی بھونڈے طریقے سے، یہ انتہائی بد اخلاقی ہے. یہ منافقین جو گالم گلوچ پر آتے تھے نا، یہ غصے میں ہی ہوتے ہیں. یہ جو بیڈ لینگویج ہے، اسٹریٹ لینگویج، سڑکوں کی زبان جو بولتے ہیں نا، یہ غصے میں ہی بول رہے ہوتے ہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں بول رہے ہوتے. لیکن اس غصے کی حالت میں ان کو اپنے غصے کو چینلائز کرنا نہیں آتا. آپ کو پتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تھے تو کس طرح سے ریاکٹ کرتے تھے؟ چہرہ سرخ ہو جاتا اور خاموش ہو جاتے تھے. غصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتا تھا، لیکن غصے کو دبا جاتے تھے. ہر اعتبار سے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.